جائے گا۔ تلکا یسوع مسیح نے فرمایا تیرے الفاظ ہی بس جو کچھ تم چاہتے ہو۔ اور کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہماری برائی ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہماری برائی ہو؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی گالیاں دے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہماری کوئی عزتوں کو اچھالے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ہماری دے گا؟ اگر ہم کسی کو جی کریں گے تو کیا وہ ہمیں اوے کر کے بلائے گا؟ اگر ہم کسی کو جی کر کے بلائیں گے تو وہ ہمیں بھی کیا کرے گا؟ جی کر کے بلائے گا۔ اور اگر ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ برے الفاظ کہیں گے تو کیا جو ہے وہ ہم اس بات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے، کیونکہ بزرگ یعقوب کے خط کے اندر اس کے چوتھے باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے اے بھائیو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں۔ جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا ہے۔ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اے بھائیو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرو۔ ایسا مطلب ہے کہ جب کوئی کسی جگہ پر، پھر کہہ رہا ہوں بہنوں کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات نہیں کر رہا، جہاں پر کہ دو مرد بھی مل کر بیٹھ جائیں وہاں پر بھی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لو جی بھائی جی تہاڈے خلاف میں وہ گل سنی سی، انہیں یہ گل کی تہاڈے خلاف، اور ہم جو ہے وہ دو باتیں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں۔ جہاں پر بہنیں بیٹھتی ہیں بات کا آغاز جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ سے ہوتا ہے اور وہ آتے آتے کسی کو ایک دائرہ کار بنا لیتے ہیں، کسی کو سامنے ہم جو ہے وہ کھڑا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ہم تو ہیں جس کے بارے میں زبور 139 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں اور لکھا ہے کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جو کچھ تو گھر کے اندر کوٹھری کے اندر کرے گا ایک ٹائم آئے گا آسمان پر اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے بدگوئی نہ کر، اپنے بھائی کی بدگوئی نہ کر یا اپنے بھائی پر الزام نہ لگا۔ وہ شریعت کی جو کوئی ایسا کرتا وہ شریعت کی بدگوئی کرتا، شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایسی باتیں تراشی کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم خدا پر الزام تراشی کریں گے تو خدا چپ رہے گا؟ اگر کسی کی بدگوئی کی جائے وہ چپ رہے گا؟ جس پر غلط الزامات لگائے جائیں تو کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ایک ٹائم آئے گا وہ آگ بگولا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا جب وہ غصے میں آئے گا، اور جب وہ غصے میں آئے گا تو لازماً وہ اپنا غصہ نکالے گا اور غصہ نکالے گا اور یا تو وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بولے گا، گالی گلوچ دے گا، یا وہ ہاتھا پائی کرے گا، یا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے شریعت پر الزام لگاتا ہے تو خدا پر کتنی دیر تک برداشت کرے گا؟ ایک ٹائم آتا خدا چھڈی جاتا ہے، چل بھی ٹھیک ہے کرتا جا، لیکن خدا کب تک برداشت کرے گا؟ انسان ہونے کے ناطے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تو خدا کب تک برداشت کرے گا؟ ایک ٹائم آئے گا جب وہ پھر مجھے اور آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، اور جب وہ مجرم ٹھہرائے گا تو پھر بتیرے دیکھیں گے کہ ان کا حال کیا۔ مریم نے صرف گھر کے اندر کی ہے لیکن پورے بنی اسرائیل نے 12 قبیلوں نے مریم کا حال دیکھا کہ اس کا حال کیا ہوا ہے۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ گھر سے باہر نکال دیا گیا اور اسے دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی ویرانے کے اندر رہنا پڑا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے دیکھا، 20 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ تو آئیے اس بات سے باز ہے، ان حرکتوں سے کنارہ کشی کریں۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے خلاف مثالیں لگا کر باتیں کر رہے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے جس پیمانے سے تو ناپے گا، اگر آج ہم کسی کے لیے کریں گے تو باقی 4 کس کی طرف آ رہی ہیں؟ کس کی طرف آ رہی ہیں؟ 4 میری اپنی طرف آ رہی ہیں، اور میں جو اس کے خلاف بول رہا ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ 4 انگلیاں میری طرف بھی آ رہی ہیں۔ اور آج ہم جو کسی کی آنکھ کے اندر بڑے تنکے کو دیکھ کر نکالتے ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی کے حالات کیسے ہیں ہم اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں پر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو ہمیں سارے ٹھیک لگیں گے۔
ایک آدمی نبینا ہو اور اس کے لیے سارے لوگ کیا ہیں؟ انے لکھی نہیں، سارے ہی انے ہیں۔ اور برے آدمی کے لیے کیا ہیں؟ سارے برے ہیں۔ پنجابی دی مثال ہے، ایک مچھلی سارے دریا کو کیا بری عادت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے اندر ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہم عورتوں کو دوش دیتے ہیں، لیکن یہ برائی کی جڑ جو ہے وہ نہ صرف عورتوں کے اندر بلکہ مرد حضرات کے اندر بھی یہ عادت جو ہے وہ بڑی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اکثر ہم جو ہے اس بات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن خدا مجھے اور آپ کو ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ ہماری برکات کے اندر بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک چیز بنی پڑی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو حالات خراب و ناساز ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں جو ہمارے بدنوں کے اندر لاحق پیدا ہو جاتی ہیں اور ہمارے بدنوں کو جکڑ لیتی ہیں، وہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے کرنے کے لیے خدا نے ہمیں منع کی ہے، کیونکہ سلیمان بن داؤد اس بات کو بیان کرتے ہیں مثال کی کتاب کے اندر، غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالا ہے۔ اور وہ غیبت گو کی باتیں جو ہیں یسوع المسیح کی معرفت، جب وہ زیتون کے پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سرمن کو، اس میسیج کو پہاڑی آواز کہا جاتا ہے، اور یسوع المسیح نے اس بات کی تعلیم جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو دی۔ اور دیکھے گا خدا کے پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس انجیل کا مصنف بزرگ متی رسول ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ متی پیشے کے لحاظ سے مسئول لینے والوں کا سردار تھا، اور جب یسوع المسیح نے اسے اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیا تو اس ٹائم یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، اور یسوع المسیح نے اسے بولا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور یہ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کر یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیا، اور اسے بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ شاگردوں کا لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس انجیل کے اندر، کیونکہ 4 اناجیل ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ 4 اناجیل یسوع المسیح کی پیدائش، یسوع المسیح کی زمینی خدمت، یسوع المسیح کا مصلوب ہونا اور یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ اناجیل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر یسوع المسیح اس بات کی تعلیم جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم جو ہے وہ ایمانداروں کو دی جا رہی ہے، تو ہم بے ایمانوں پر اس بات کو ٹھوس دیتے ہیں کہ جی یہ عادت جو ہے صرف بے ایمانوں کے اندر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں جن سے کی جا رہی ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ یسوع المسیح کے پیروکار ہیں، یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں، یسوع المسیح کا کلام بیان کرنے والے ہیں، آنے والے ایام کے اندر یہ ایک بڑی خوشخبری کا پیغام سنانے والے ہیں، اور انہیں یسوع المسیح نے شاگردوں کا لقب دیا ہے، رسولوں کا لقب دیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ ایمانداروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بے ایمانوں کے اندر یہ بات کام ہو، لیکن ایمانداروں کے اندر یہ بات، یہ برائی بے حد زیادہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے،
چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصہ کے اندر قدم رکھتا ہے، چاہے وہ کسی قومیت کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہے، چاہے وہ کسی ذات پات کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، یہ برائی ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ برائی کا نام کیا ہے؟ عیب جوئی۔ اور عیب جوئی کا مطلب جو ہے وہ نکتہ چینی کرنا ہے، کسی کے خلاف بر بڑھانا ہے، کسی کے خلاف انگلی اٹھانا، کسی کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا اور بغیر سوچے سمجھے اس پر الزامات لگا دینا، اس کی بات کو، اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کی چھوٹی بات کو بڑی بات بنا کے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، یہ عیب جوئی ہے۔ اور سلیمان کہتا ہے یہ غیبت وہ کی لذیذ نوالے جو جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ کیوں انہیں کہا گیا ہے یہ لذیذ نوالے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اسی یہ عظیم نبی جو ہے یہ دل کو اچھے لگتے ہیں کہ جب کسی کے ایک بات سنی جائے تو آگے سے انسان اسے کیسے کر کے سناتا ہے، دو باتیں اپنے پاس سے لگا کر وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ بھائی جی بہن جی آپ کے خلاف یہ بات ہوئی ہے، اور حالانکہ وہ بات ہو یا نہ ہو، چاہے وہ بالکل سرسری طور پر کی گئی ہو، لیکن ہمارے لبوں سے جب نکلتی ہے تو ہم موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، ہم اس سے مزید مسالے لگا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یسوع المسیح نے اس بات کو بیان کیا، عیب جوئی نہ کر، منع کیا گیا ہے کہ ایسی بری عادت سے باز آ، ایسا کام کرنے سے رک جا، یہ بات برائی کی جڑ ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جو تو کرے گا تیرے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، اگر تو کسی کی برائی کرے گا تو تیری برائی بھی کی جائے گی۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، یسوع المسیح نے فرمایا جس بات کو تو کوٹھری کے اندر کرتا ہے اس کا چرچا کہاں پر کیا جائے گا؟ چھت پر کیا جائے گا۔ جو باتیں تو گھر کے اندر چھپ کر کسی کے لیے بیٹھ کر کرتا ہے، بائبل کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا تو نے تو گھر کے اندر کوٹھری کے اندر بیٹھ کر کی ہے، لیکن جان رکھ جب تیرے خلاف کوئی انگلی اٹھے گی تو وہ بات تیرے کمرے کے اندر نہیں بلکہ چھت کا مطلب ہے کہ لوگ اس بات کو سنیں گے اور جانیں گے کہ تو جو اپنے بھائی کی آنکھ کے اندر بڑے تنکے کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھا نکالتا ہے، لیکن تیری اپنی آنکھ میں جو شتیر ہے، تو جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور خود یہ سمجھتا ہے کہ تیری عیب جوئی نہیں کی جائے گی، بائبل کے اندر لکھا ہے جو تو کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اور اگر ہم عہد عتیق کے اندر جسے پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے اس کے اندر شریعت کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مریم و ہارون نے جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کی عیب جوئی کی ہے، نکتہ چینی کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے اپنے منہ کو کھولا ہے، اور وہ منہ کس الفاظ کے ساتھ کھولے، کیسے انہوں نے نکتہ چینی کی ہے کہ کیا خدا صرف موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ اب وہ بات جو کی جا رہی ہے وہ کمرے کے اندر کی جا رہی ہے، دونوں بہن بھائیوں کے اندر ہے، کیا خدا صرف موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے خدا تو آسمان سے سن رہا تھا، تو نے تو بات کمرے کے اندر کی ہے، لیکن تیرا خدا اگر پتال کے اندر بھی نظر کر لیتا ہے تو تیرے کمرے جو ہیں وہ کون سے بڑے ہیں کہ خدا وہاں پر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور لکھا ہے خدا سن رہا تھا، اور خدا نے سن کر کیا کیا ہے؟ جس نے عیب جوئی کی ہے، جس نے نکتہ چینی کی ہے، اس کی سزا خدا نے اسے دی ہے، اور وہ سزا کوڑ کی تھی۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کوڑ کی بیماری کی سزا مریم کو بھگتنا پڑی، اور اسے اپنے گھر سے 7 دن باہر رہنا پڑا۔ اگر ہم بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں جنہیں خدا نے اپنے فرزند کہا، جنہیں خدا نے اپنے بیٹے کہا، جنہیں خدا نے اپنے پلوٹے کہا ہے، وہ بھی خدا کے خلاف ایک ٹائم آیا کہ وہ موسیٰ کے خلاف بڑبڑا رہے، اور وہ بڑبڑا کیا ہے؟ ہارون کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ کے تو بڑے دعوے ہو چکے، پتہ نہیں یہ شخص جو ہے
یہ کہاں پر گیا اور ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ لکھا ہے کہ ہارون سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی بت بنا دے جس کی ہم پوجا کر سکے، جو ہمارے آگے آگے چلے۔ وہ موسیٰ کے خلاف بڑبڑائیں، اور یہی بڑبڑاہٹ ایک ٹائم آئی، بنی اسرائیل خدا کے خلاف بڑبڑائیں۔ انہوں نے خدا کے خلاف بھی عیب جوئی کی ہے، نکتہ چینی کی ہے، اور وہ نکتہ چینی کیا ہے کہ تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے، کیا مصر میں قبریں کم؟ وہ خدا اور موسیٰ کے خلاف بھی بڑبڑا رہے ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے کورہ کا قبیلہ ایسا تھا جس کے لیے زمین کھل گئی اور انہیں سزا ملی ہے، زمین بند ہو گئی، اور کورہ کا قبیلہ زمین کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے۔ جب یہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، خدا نے سزا دی، جلانے والے سانپ بھیج دیے، وبا بھیج دی، جس نے اسرائیلیوں کو ہزاروں کے سانپ سے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکتہ چینی عیب جوئی ایک ایسی لعنت اور ایک ایسی سزا ہے جسے خدا کبھی بھی نہیں بھولتا ہے، اور خدا اس کی سزا جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ اور اگر ہم بزرگ لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 6 باب کی 37ویں آیت کے اندر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے، دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب کر اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو، اس جگہ پر لے کر آؤں گا مجرم نہ ٹھہراؤ۔ ہم اپنی باتوں سے ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرا دیتے ہیں، لو جی یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں ہے جی، اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے، اس میں یہ بری باتیں ہیں، اس کی عادات اچھی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بولنے کے اندر مٹھاس نہیں، اس کا لہجہ بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے مجرم نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمہارا مجرم ٹھہرانے والا یسوع مسیح نے فرمایا ایک ہی ہے جو آسمانوں پر۔ ہم جو ہے وہ بہت سارے اپنے باتوں